اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صاحب الجود والکرم۔ میری طرف سے ایمان رائزنگ آفیشیل کے تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نئی ویڈیو نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اور یہ عمل یا وظیفہ سورۃ البقرہ کا سب سے پہلا لفظ الف لام میم کا ہے۔ الف لام میم کی برکتیں کیا ہیں، الف لام میم کی طاقتیں کیا ہیں، الف لام میم کے فائدے کیا ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے، یہ سارا کچھ آپ کو آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل ایمان رائزنگ آفیشیل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئکن کو پریس کیجئے اور اس کو لائک اور شیئر کیجئے۔ آج کا جو خاص وظیفہ ہے، خاص عمل ہے، بڑا مجرب عمل ہے، قرآن کا عمل ہے۔ یہ کسی انسان کا بتایا ہوا عمل نہیں ہے، کسی بزرگ کا بتایا ہوا عمل نہیں ہے، کسی عالم کا بتایا ہوا عمل نہیں ہے، بلکہ خالق و مالک رازق نے جو قرآن اتارا ہے، یہ قرآن پاک کا مقدس عمل ہے۔ پہلا سپارہ اور دوسری سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ آتی ہے، اور سورۃ البقرہ کا سب سے پہلے حروف 3 حروف پر مشتمل ایک لفظ جس کا نام ہے الف لام میم، جس کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کا مطلب، ان کا ترجمہ، ان کا معنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی کوئی بات ہے، پوشیدہ راز ہے، جس کا ترجمہ نہ کسی صحابی کو آتا ہے، نہ کسی عالم دین کو آتا ہے، نہ ہی کسی نے آج تک بتایا ہے۔ اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے حروف مقطعات جیسے الف لام میم اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلمات میں سے ہیں۔ یہ الفاظ قرآن کی مختلف سورتوں کے آغاز میں آتی ہیں، جن میں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران شامل ہے۔ الف لام میم جیسے حروف مقطعات کی اصل معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر ان کی تلاوت اور وظیفہ کرنے سے بے شمار روحانی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ علماء کرام اور مفسرین کرام نے ان حروف کو اللہ کی قدرت اور حکمت کی نشانیاں قرار دیا ہے۔ اب اس کے کتنے فائدے ہیں؟ اگر بے سکون ہے انسان اور وہ دل کا سکون چاہتا ہے، روحانی طاقت چاہتا ہے، روزانہ الف لام میم کا ورد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان الفاظ کی تکرار سے، ان الفاظ کو بار بار پڑھنے سے انسان کو اللہ رب العزت کی قربت حاصل ہوتی ہے اور دل پر اللہ کا نور نازل ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان مشکل میں ہے، اتنی مشکلات ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بند گلی میں محسوس کرتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو الف لام میم کے حروف میں اللہ کی طرف سے خصوصی طاقت ہے جو مشکلات کو حل کرنے اور مسائل کو دور کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ الفاظ بندے کو اللہ رب العزت کی پناہ میں لے آتے ہیں اور اس کے مسائل میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ جو شخص روزانہ الف لام میم کا وظیفہ کرتا ہے، ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر طرح کی آفات، مشکلات اور دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ورد انسان کو شیطانی وسوسوں اور برے اثرات سے بچاتا ہے۔ الف لام میم کا وظیفہ کرنے والا کبھی رزق کی تنگی کا محتاج نہیں ہوتا، کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کو رزق کی پریشانی نہیں آتی۔ رزق میں الف لام میم پڑھنے سے رزق میں برکت آتی ہے اور تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ روزانہ ان الفاظ کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی ضروریات کو پورا فرماتا ہے اور اس کے روزگار میں فراخی عطا کرتا ہے۔ یہ 3 حروف انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے فیصلوں پر مکمل بھروسہ پیدا کرتے ہیں۔ ان کے ورد سے، ان کے پڑھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کی تمام تر امیدیں اللہ رب العزت سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ اب اس کو پڑھنا کس طرح ہے؟
الف لام میم کا وظیفہ ہم نے کس طرح کرنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ اب الف لام میم قرآن پاک کا ایک ایک حرف پڑھنے سے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس لحاظ سے الف ایک حرف ہوا، لام ایک حرف ہوا اور میم ایک حرف ہوا، اس طرح 3 حروف کو ملانے سے ایک لفظ بنتا ہے، اور اس کی پڑھنے کی نیکیاں ہمیں کتنی ملیں گی، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں کتنی لکھی جائیں گی، 30 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ایک طرح سے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہے کہ ہم دشمن سے محفوظ ہو جائیں گے، ہمارے گھر سے رزق کی کمی کا جو شکایت ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہماری مشکلیں دور ہو جائیں گی، ہماری بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور ہمیں دلی سکون ملے گا، ہم اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جائیں گے۔ الف لام میم پڑھنے کے یہ دنیا میں فائدے ہیں، لیکن الف لام میم پڑھنے کے آخرت میں فائدے کتنے ہیں کہ ایک بار ہم نے الف لام میم پڑھا اور ہمارے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اگر ہم نے ایک دن میں 101 بار یا 100 بار یا اس سے زیادہ بار الف لام میم پڑھ لیا تو دیکھو ہمارے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہر بندہ قرآن کا حافظ نہیں ہے، ہر بندہ عالم نہیں ہے، اب سادہ لو بندے بھی ہیں، اور کچھ انسان مسلمان ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت نہیں جانتے، قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے قرآن پاک بھی نہیں پڑھا، ناظرہ بھی نہیں پڑھا، تو وہ کیا آگے سے جواب دیتی ہیں کہ ہمیں یاد نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ایسے انسانوں پر رحم و کرم فرمائے اور ان کو بھی اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے اپنا قرآن ان کے سینوں میں ڈالے، ان کی زبانوں میں قرآن کے الفاظ جاری و ساری فرمائے، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ جب بچہ اسکول جاتا ہے، اب بچے کے پیچھے بیگ ہوتا ہے اور قرآن پڑھنے والے کے آگے سینے میں قرآن ہوتا ہے، اس نے آگے کتاب پکڑی ہوتی ہے۔ حدیث کی اگر کتابیں ہیں، اگر قرآن ہے تو وہ آگے سینے کے ساتھ لگایا ہوتا ہے، اور اس کے پکڑنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب قرآن کریم جو ہے یہ آگے بھی ساتھ جانے والی ہے، اور جو دنیاوی تعلیم ہے لازم و ملزوم ہے، دنیا میں رہنے کے لیے وہ تعلیم بہت کچھ سکھاتی ہے، آخرت کے بارے میں بھی سکھاتی ہے، کیونکہ اس میں اسلامیات ہوتی ہے، اس میں ترجمہ و تفسیر ہوتا ہے، سورۃ الانفال کا ترجمہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اتنی صورتوں کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان توجہ سے پڑھے، اب دیکھیں وہ بستہ پیچھے ہوتا ہے، وہ کیا مطلب ہے اس کا کہ یہ اس دنیا میں رہ جانے والی تعلیم ہے اور قرآن کی تعلیم آگے جانے والی تعلیم ہے۔ ہم دنیا میں رہنے کے لیے، کاروبار کے لیے، رزق کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اتنے ہم وظیفے پڑھتے ہیں جہاں ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ رزق کے اضافے کے لیے وظیفہ ہے تو وہ لازمی پڑھا جاتا ہے۔ حالانکہ آخرت کی فکر زیادہ ہونی چاہیے، دنیا 4 دن کی ہے، آخرت جو ہے یہ دنیا جو ہے ختم ہو جانے والی چیز ہے، اگر باقی رہنے والی چیز ہے یا قبر میں جو باقی رہنے والا ہمارا گھر ہے وہ زیادہ وقت ہم نے وہاں قبر میں گزارنا ہے، یہاں ہمارا وقت تھوڑا ہے۔ اس وجہ سے پلیز برائے مہربانی دنیا سے آخرت کو زیادہ ترجیح دیا کریں، آخرت کا سامان زیادہ اکٹھا کیا کریں۔ اب پتہ چلا کہ الف لام میم ہمیں یہاں بھی فائدہ دے گا اور وہاں بھی فائدہ دے گا، اس دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور اس جہاں بھی فائدہ دے گا۔ اب ہم نے الف لام میم کو پڑھنا کیسے ہے؟ میں نے پہلے بتایا کہ جس نے قرآن پاک نہ بھی پڑھا ہو، جس نے ناظرہ بھی نہ پڑھا ہو، لیکن الف لام میم سادہ لو بندہ یا بندی پڑھ سکتے ہیں، ہر کوئی مرد عورت پڑھ سکتے ہیں، جس نے قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا الف لام میم وہ بھی پڑھ لے گا، اتنا آسان حروف ہیں، اتنا آسان لفظ ہے۔ اب آپ نے پڑھنا کیسی ہے کہ الف لام میم باوضو حالت میں پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں، ایک مرتبہ درود شریف مثلاً درود ابراہیم پڑھیں، یا 3 مرتبہ پڑھ لیں یا پھر 7 مرتبہ، زیادہ تر اگر آپ 11 مرتبہ پڑھتے ہیں تو بہترین ہے۔ اپنی حاجات اور مشکلات کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور درمیان میں
الف لام میم کا وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ نماز فجر کے بعد اول آخر درود پاک پڑھ لیں اور 101 مرتبہ الف لام میم الف لام میم الف لام میم پڑھتے جائیں، اور پھر اپنے رب سے اپنی حاجات کو سامنے رکھ کر دعا کریں۔ جو بھی آپ کی حاجات ہیں اپنے رب کے حضور پیش کریں اور اپنی حاجات کے لیے اپنے رب سے دعا کریں۔ انشاءاللہ یہ حروف مقطعات کی برکت سے، الف لام میم کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ جس مقصد کی نیت کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ ان مقاصد میں آپ کو کامیابیاں ملیں گی۔ سب سے پہلے خلوص نیت کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے، کامل یقین کے ساتھ پڑھیں گے، تو پھر الف